اچھا سر، یہ اس کی بات تو ہو گئی. اب سوشل میڈیا کا آپ نے ذکر کیا، ٹک ٹاک کا ذکر کیا. ایک یوٹیوبر ہیں ہمارے ملک کے، بڑے نامور یوٹیوبرز میں آتے ہیں. اب تو کانٹینٹ پہ میں ان کے نہیں جاتا، بات نہیں کرتا یہ، کیونکہ وہ ان کا کانٹینٹ ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں. وہ پچھلے دنوں پکڑے گئے اور ان پہ دو چیزیں پڑی. ایک شیر کا بچہ تھا، اور وہ شیر کا بچہ کیونکہ شیڈیول میں ہی نہیں ہے شیر، تو وہ فارم ہاؤس تھا نہیں ان کے پاس، تو ان پہ کیس پڑا. وہ کیس ٹھیک تھا. لیکن ایک تھی جو ممنوع بور کی رائفل تھی جو ان کے پاس سے ملی، اور اس کا لائسنس نہیں تھا ان کے پاس، جس پہ وہ پکڑے گئے. ممنوع بور کی رائفل جو ہے، اس کا جو کیس بنتا ہے اس پہ شخصی ضمانت نہیں ہوتی. وہ شخصی ضمانت بھی ان کی ہو گئی. اور وہ ہمیں جب پتہ چلا، میں نے ڈگ آؤٹ کیا. ویسے تو اس کو کلیم کرنے والے بڑے سارے لوگ تھے، ہر بندے نے کہا میں چھڑایا، میں رجب بڑھ. کسی نے کہا سینئر منسٹر کا فون آ گیا چائنا سے، اس نے چھڑوایا. کسی نے کہا کہ وزیر کھیل تھے وہاں پہ، ان کا ڈرائیور جا کے وہ ضمانت دے کے آیا، اس طرح کر کے آیا. لیکن مجھے جو پتہ چلا، میں نے جانا کہ وہ آپ نے فون کیا تھا اور آپ نے لوگوں سے کچھ بات چیت کی تھی کہ ان کو ریلیز کر دیا جائے، ان پہ سختی نہ کی جائے. ایسا ہے؟ زہیب، میں اس سوال کا جواب نہیں دینا چاہتا، چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہے، پھر وہ اس وقت تو ہم یہی سمجھتے تھے ہماری نہیں، برادری میں ہے. سچ جاننے کے لیے کر رہا ہوں. ہماری برادری ہے وہ؟ نہیں، میں اس وقت یہی سمجھتے تھے. اچھا آپ نے میرے جملے پہ غور نہیں ٹھیک کیا. اس ٹھیک. وقت ہم یہی سمجھتے تھے میں کہ وہ ہماری برادری ہے. جی تو پھر وہ جو ایک خون ہے، آپ کو پتہ ہے برادری جی، کے ایسے لیے ہی آپ جو، ایسے ہی. اب مجھے کوئی پتہ چل جائے کہ میرا بھائی جو ہے زہیب بٹ وہ کسی مشکل میں آیا، توفیق بٹ پیچھے نہیں جی کھڑا مجھے ہوگا، معلوم تو ہے، پھر یہ تو جب بری بات میرے ہے. پہ مشکل وقت آیا تھا، اور آیا بھی تھا. نہیں، وہ تو آپ، گزارش یہ ہے کہ میں نے جب رجب بٹ میرے گھر آئے تھے، میں نے ان سے ایک بات کہی تھی. میں نے کہا تھا تو تھینک یو کرنے آیا تھا. جو میں نے ان سے یہ کہا تھا، میں نے کہا جو بھی آپ کو کہے نا کہ اس نے آپ کو چھڑوایا ہے، آپ نے کہنا پا جی بڑی مہربانی ہے، واقعی جڑا نا مینوں بھی یہی اطلاع ہے کہ تسی میں نے چھڑوایا. لیکن میں نے رجب بٹ کو، میں نے بھی، اور جنہوں نے اس کو چھوڑا تھا انہوں نے بھی اسے کچھ چیزیں بتا دی تھیں کہ یہ سارا کچھ جو ہے آپ کے لیے، یہ نرمی یا رعایت جو ہے وہ کیسے ممکن ہوئی. میں نے بھی رجب بٹ کو وہ ساری اچھا، آپ چیزیں جو اسے ہے بار وہ، بار بٹ کہہ رہے ہیں، وہ تو بٹ تھے. سوری، وہ بٹی ہے بٹ. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اچھا آپ اپنے بزرگوں سے پوچھیں، آپ یقین کریں کہ اب مجھے نہیں پتا کہ وہ تو اس نے تو کبھی اس چیز کو وہ نہیں کیا. یہ جو بھٹی ہیں نا، یہ بٹوں میں بھی، کشمیریوں میں یہ بھٹی بھی ہوتے ہیں. کشمیری ویسے پچھانے جاتے ہیں. ہاں، حرکتوں سے بھی، حرکتوں سے. تو اس میں ہوتے ہیں. مثلا ہمارے ساتھ ایک گجرانوالہ میں میئر تھے اسلم بٹ صاحب، تو ان کا ایک نواسہ تھا، وہ میرے ساتھ نائب تحصیلدار تھا، وہ بھٹی تھے. تو انہوں نے کہا جی ہم کشمیریوں میں بھٹی ہیں. تو میں نے پھر اپنے بزرگوں سے جب پوچھا، انہوں نے کہا ہاں کچھ جس طرح شیخ بھی کچھ چلیں، ہوتے یہ ہیں تو اب کشمیریوں سر میں. جوڑنے کی بات ہوگی، لیکن ہیں وہ بھٹی، رجب علی ولد افضل بھٹی. تو چلیں، اگر ہمارے لیے تو زہیب بٹ، ہمارے لیے تو یہ خوشی اور فخر کی بات ہے یہ ساڈے چرا لگیا کہ وہ ساڈے فخر دے نال رل ساڈے گیا. وچ رلیا ہویا. لیکن اسی کہنے ہیں کہ حرکتاں بھی ساڈے والیاں کرنا. ہاں، ہن حرکتاں دے اوتے تسی اگری کردے ہو دی. دیکھیں، میں نے اس کو جب آئے تھے بڑی محبت سے میں نے اس کو کچھ باتیں سمجھائی تھی. میں نے کہا تھا یہ نہ کرو، تمہاری جو شہرت ہے اپنی اس شہرت کو عزت میں بدلو. شہرت اور عزت میں بڑا فرق ہوتا ہے. واہ واہ شہرت تو شیطانیت کی بھی بہت ہے. واہ، ٹھیک بڑی ہے. اچھی بات کی آپ نے. اور میں نے کہا کہ تمہارے پاس شہرت ہے، تمہارے پاس لاکھوں میں جو ہیں وہ فالورز ہیں تمہارے، تو 3 سپاہی تمہیں گھر سے اٹھا کے لے جاتے ہیں اور تمہارے ساتھ بدسلوکی بھی کرتے ہیں. وہ بدسلوکی بھی تمہارے ساتھ ہوئی جو بھی منظر عام پہ نہیں آئی. ٹھیک. تو میں نے کہا کہ ایسا ہوا، چلے ہلکا سا بتا دیں. نہیں چھیڑ دیا آپ مطلب نے دیکھیں، مجھے. اگر کسی کو کوئی منہ سے اس کے ساتھ اس کو ابیوز کرتا ہے یا کوئی گالی دے دیتا ہے یا کوئی تھپڑ مار دیتا ہے، تو ایک عزت دار آدمی جو عزت کو محسوس کرتا ہو اس کی کیا حالت ہوتی ہوگی. جو تو عزت کو بالکل محسوس نہیں کرتا، جس کو اپنی انا کی کوئی پرواہ نہیں ہے، عزت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کے لیے تو یہ روٹین کی باتیں ہیں. لیکن جو عزت دار شخص ہے اس کو اگر کوئی گالی دے دیتا ہے، اس کو اگر کوئی وہ مینٹل ٹراما بن جاتا. تو میں نے کہا کہ تمہارے پاس تھی شہرت. میں نے کہا رجب، آپ کے پاس شہرت تھی، آپ کو 3 سپاہی گھر سے اٹھا کے لے گئے ایک ایسے کیس میں جو پولیس دروازے پہ آئے تو اس کو 5,000 روپیہ دے کے کہتے ہیں کہ کہہ دیو اسی گئے سی تو منڈا نہیں لبیا یا کڑی نہیں لبھی. یہ 5,000 کا کیس سی. ٹھیک ہے. اور
چکلے آئے اور ہمارے پاس تھی عزت، تو ہم نے عزت مندی سے آپ کو وہاں سے رہا کروا لیا. تو آپ یہ کوشش کریں اپنا کانٹینٹ ایسا بنائیں کہ آپ کی جو شہرت ہے وہ آپ کی عزت میں بدل جائے. میں نے کہا جہیز کے خلاف آپ کریں، آپ بنائیں ایسا. ہمارے اس کی شادی تو مطلب اچھا میں نے کہا اسی طرح جو ہماری اور معاشرتی خرابیاں ہیں، سماجی برائیاں ہیں، ان پہ آپ جو آپ کی شہرت ہے اس کو آپ کیش کروائیں تاکہ لوگوں میں ایک اچھا جو ہے وہ میسیج. بہترین مشورہ تھا. اب اس کو سمجھایا تو تھا، لیکن اس کے بعد میں نے کچھ اس کی ایسی ویڈیوز دیکھیں، مجھے لگا یہ شاید میں نے مشورہ دے کے ٹھیک نہیں کیا. اچھا آپ کو یہ لگا کہ یہ غلط بندے کو مشورہ مجھے لگا ایسے. سر اب اسی سے ایک اور بات آگے چلتی ہے. میں کل جواد احمد صاحب یہاں پر آئے ہوئے تھے، وہ بات کر رہے تھے کہ سیاست کی، وہ سوشلزم، کیمنزم، ان ساری باتوں کے. میں نے ان سے کہا کہ ہماری نسل تو فین ہے ڈکی بھائی کی، زینب کے پپا کی اور یہ رجب کی. یہ تو یہ چیزیں دیکھتے ہیں اور ملینز میں دیکھتے ہیں، اور ہر بچہ جو نیا بچہ بڑا ہو رہا ہے وہ ان کا فین ہے، وہ ان کے پیچھے موبائل لے کے بھاگتا ہے. ان کو جب آپ اس طرح کے سوشل کانٹریکٹ کے بارے میں سمجھائیں گے، ان کو جب آپ سیاست کے بارے میں سمجھائیں گے، یہ سمجھ ہی نہیں پائیں گے اور یہ آپ کو پاگل کہہ کے آگے چلے جائیں گے. اب کیسے اس کو کنٹرول کریں گے؟ آپ ان کے لیے کیا کریں گے؟ یہ بد قسمتی ہے، اور معاشرہ جو تباہی کی آخری بد اخلاقی اور دیگر تباہیوں کے آخری مقام تک پہنچا ہے، اس میں یہ اس چیز نے بہت برا ایک کردار ادا کیا ہے. ہم اس وقت اپنے رشتوں کی تمیز بھول گئے، ہم بڑے چھوٹے کو بلانے کی تمیز بھول گئے، ہم کھانے پینے کے آداب بھول گئے، ہم اور بہت ساری جو ہماری اخلاقی شناختیں ہوا کرتی تھی پوری دنیا میں ایز اے مسلم اور ایز اے پاکستانی، ہم وہ ساری چیزیں جو بھول گئے. اب لوگوں کے جب ہیروز رجب بٹ اور توفیق بٹ ہوں گے تو اس کے بعد پھر پیچھے جو ہے وہ کیا، یہ کسی کو میں جب یہ میرے گھر آئے بچے اور بڑی محبت سے ہم لوگ بیٹھے رہے، لان میں بیٹھے رہے، گپیں لگاتے رہے، بڑے مطلب مزہ آیا ان کے ساتھ بیٹھ کے گپیں لگا کے. صبح جب میں رات کو سویا ہوں، صبح جب میں اٹھا ہوں تو میرے ایسے لوگوں کے مجھے میسیجز آئے ہوئے کہ جی ہم نے ملنا تھا رجب بٹ کو، ہم نے یہ کرنا تھا، وہ کرنا تھا. اور تو اور چھوڑیں، میرے ایک عزیز ہیں، وہ بچہ لمس میں انٹرنیشنل اکنامکس پالیسی میں ایم فل کر رہا ہے. کتنا پڑھا لکھا بچہ ہے. جی ایسے وہ کہتا ہے مجھے کیوں نہیں بلایا، میں نے رجب بٹ سے ملنا ہے. ٹھیک ہے، تو میں نے کہا یار رجب بٹ تو مجھے اپنا ہیرو سمجھ کے آیا تھا، تم مجھ سے آ کے مل لو. تم نے اس سے ضرور ملنا ہے، اور یار مجھ سے آ کے مل لو.